بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جیسے ہی تحریک عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس تحریک آئی، نو کانفیڈنس کا موشن ہم نے دیکھا کہ وہ فلوٹ کیا گیا، تو اس کے بعد بڑے چہکتے ہوئے چہرے نظر آئے ہمیں اپوزیشن کے ان چند ایک زعماء کے، اور پھر بڑی چکنی چپڑی اور آپ کہہ لیجئے کہ بڑی چالاکی والی باتیں کرتے ہوئے وہ منحرف لوگ بھی نظر آئے جو باغیانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے سندھ ہاؤس میں جا کے جنہوں نے پناہ لی۔ لیکن میں تھوڑا سا اس چیز کے اوپر ان لوگوں کے کیریکٹر، کردار، ان کی اپنی پرفارمنس وغیرہ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ منحرف ہوئے انہوں نے ایک ہی ہمیں راگ الاپتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا، وہ ایک ہی کہانی سناتے رہے کہ جی ہمیں توقعات تھیں لیکن وہ توقعات پوری نہیں ہوئیں، میرے علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور میں مطمئن نہیں اپنی پی ٹی آئی کی پرفارمنس سے، لہٰذا میں الگ ہو رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اکانومی کے حالات کیا تھے، اور اس ملک میں کرونا کی وبا اور اس نے کیا کر کے رکھ دیا۔ ان حالات میں اگر آپ یہ توقع کریں کہ نارمل ڈیولپمنٹ آپ کے علاقوں میں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں آپ کی زیادتی ہے۔ اور یہ اگر آپ سوچیں کہ ان حالات میں بہت بڑی رقمیں ان کی جیبوں میں ڈال دی جائیں گی، حکومت ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ کی شکل میں ان کی جیبوں میں ڈال دے، تو وہ بھی ممکن نہیں، آپ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ حضرات جو ہیں وہ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ان کی خدمات اور ان کا موازنہ کریں۔ میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بات کروں گا۔ میں نے اپنی پوری لائف میں مولانا کی پوری سیاست کو دیکھا بڑے غور سے اور قریب سے۔ میں نے آج دن تک ان کے منہ سے کبھی بھی پاکستان زندہ باد کا کوئی نعرہ نہیں سنا۔ مولانا ہیں لیکن میں نے ان کو کبھی بھی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مدرسے ضرور ہیں جہاں تعلیم ہوتی ہے، لیکن وہ مدرسے ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے ورکر، ان کو مولانا اپنی سیاسی طاقت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ میں اگر ان کا موازنہ کروں عمران خان سے، تو مجھے عمران خان کی شکل میں ان سے کہیں زیادہ بہتر عاشق رسول اور ان سے کہیں زیادہ اسلام سے محبت کرنے والا فرد نظر آتا ہے۔ اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں اسلام فوبیا کا اس نے مقابلہ کیا، جس طرح اس نے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمیں بہت عزیز، ہم جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن توہین رسالت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا مولانا نے کبھی اس طرح کی کوئی مہم کی ہے اسلام کی خدمت میں؟ راجہ ریاض صاحب یا آپ جتنے بھی ان کے ساتھ تھے، ملک احمد حسن ڈہر ہیں، یہ اکثر وہ ہیں جن کا کبھی نام نہیں سنا کسی نے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ 4 سال اسمبلی میں بیٹھے رہے ہیں، عمران خان سے تو آپ مطمئن نہیں، ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، لیکن ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ آپ سے ہم پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا 4 سال میں؟ آپ نے کون سا ایسا کام کیا جس سے میں یہ سمجھوں کہ آپ نے ملک کی خدمت کی تھی؟ آپ کو جو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا گیا تو صرف اس لیے کہ آپ کی جیب میں پیسے ڈالے جائیں اور کہا جائے کہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں؟ آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ کبھی کسی بل کے اوپر آپ کو تقریر کرتے ہوئے ہم نے دیکھا؟ کبھی کسی بحث میں حصہ لیتے ہوئے ہم نے دیکھا؟ جو پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی ایک بھی پوری کی؟ آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں، عمران خان کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، آپ کی پرفارمنس تو 0 سے بھی کم ہے۔ اور راجہ ریاض صاحب کا دیکھیے آپ کہ راجہ صاحب خاموشی سے اپنا وقت پورا کر رہے تھے پارلیمنٹ میں، لیکن اچانک جہانگیر ترین صاحب کا قصہ کھڑا ہوا۔ جب تک جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں تھا تو راجہ صاحب بھی آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جس دن کرپشن کا الزام لگا تو راجہ صاحب سب سے پہلے ان کے اوپر پھول کی پتیاں پھینکنے والوں میں شامل تھے۔ یہ ٹولہ 40 لوگوں کا یہ عدالت
میں ان کے ساتھ جاتا تھا۔ اصل دکھ یہ ہے کہ آپ ایک طرف خود کرپشن پال کے کرپٹ آدمی کی حمایت کرتے ہیں، سارا سال آپ نے پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کے زیر سایہ وقت گزارا ہے، اور ادھر آپ ہمیں آ کے یہ سبق دیتے ہیں کہ جناب پرفارمنس ٹھیک نہیں۔ آپ نے کیا کیا پارلیمنٹ میں؟ ایک کام بتا دیں جو آپ نے اس ملک کی خدمت کے لیے کیا ہو۔ علیم خان صاحب، ان کو اللہ کا دیا ہوا بہت ان کے پاس، جائز ہے یا ناجائز وہ خود جانتے ہوں گے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ایک چیز موجود ہے، ایک چیز میں جانتا ہوں کہ پیسے کے علاوہ ان کے پاس اور بہت کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی عشق کی حد تک محبت رکھتے ہیں چیف منسٹر کے عہدے کے ساتھ۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کو بنا دیا جائے، گو کہ عمران خان صاحب کی اپنی چوائس بھی، بزدار صاحب جن کو لگایا ہوا تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ کوئی انسپائر نہیں کرتے، وہ کوئی لیڈرشپ کوالٹیز ان میں نہیں ہیں جہاں وہ عوام کو یا اپنے ٹیم کو بڑا ان کو موٹیویٹ کریں، وہ نہیں۔ اور یہ ملک احمد حسن ڈھر جو کہ ملتان سے ہیں، آپ ان کو دیکھیے کہ ان کا میں ایک پروگرام میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ اخلاق اور آپ کا دین اور آپ کا یہ اور وہ، یہ سب بتاتا ہے کہ اچھے برے وقت میں آپ اپنے لیڈر کے ساتھ رہیں، ہم مرتے دم تک عمران کے ساتھ ہیں، پبلکلی ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں، ہم چھوڑ نہیں سکتے ان کو۔ پھر لازماً جیب میں کوئی بہت موٹی رقم گئی ہوگی جو آپ کا ایمان فوری طور پہ بدل گیا، ورنہ تو آپ ان کے ساتھ تھے۔ انصاف کا بھی ہم نے کبھی نام نہیں سنا، انصاف کی کوئی پرفارمنس ہم نے نہیں کبھی سنی۔ یہ سب وزارتوں کے خواہش مند، لیکن کام بالکل نہیں آتا۔ اگر آتا ہو تو آپ کم از کم پرفارمنس دکھائیں۔ یہاں ہمارے پاس آپ دیکھیے کہ خواتین میں کمل شوزم ہے، منسٹر نہیں ہے، عالیہ حمزہ ہے، منسٹر نہیں ہے، اور غالباً کسی کمیٹی کی چیئرمین یا کوئی ملیکہ بخاری ہیں، لیکن ان خواتین کی تیاری، ان کا علم، ان کی کنٹریبیوشن اگر دیکھیں تو پارلیمنٹری ورک میں، پارلیمنٹ کے اندر جتنے بل اور جس کے اوپر بھی محنت کرنی ہوتی ہے، ان خواتین کی بے پناہ کنٹریبیوشن ہے۔ یہ حق رکھتی ہیں، یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی ہمارا یہ حق تھا یا وہ حق تھا۔ جس نے دھیلے کا کام نہیں کیا وہ کس بات کا حقدار ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب کا، وہ کہتے ہیں میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، میں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن آپ دیکھ لیجئے 1600 ارب روپے کی کہتے ہیں جی ٹیٹیز ہوتی نہیں ہیں، 1600 کی یا جتنے کی بھی ٹیٹیز ہوئی ہیں، دبا کے کرپشن ہوئی ہے۔ ان کے چپڑاسیوں کے ہاں سے کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں نکلے ہیں جو کہ اللہ جانے کدھر گئے۔ اسی طرح اسد زرداری صاحب کا آپ کو پتہ ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ان میں سے کسی کا بھی اگر میں جائزہ لوں تو نہ اپنی زبان کا پاس ہے نہ اپنے ایمان کا۔ مونس صلاحی نے کیا کھڑے کھڑے کہا تھا ایک سٹیج کے اوپر، آج انگلینڈ بھاگ گیا۔ چودھری خسارے میں رہے، ان کو نہ اپوزیشن سے کچھ مل سکا نہ ادھر سے تو انہیں وزارتیں لی ہوئی ہیں اور وزارتیں چھوڑی نہیں اسی وجہ سے کہ اس ہاتھ سے بھی نہ جائیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بھی مارے مارے پھرتے رہے دابا، اور مونس صلاحی تو منہ سے کہہ کے غائب ہو گیا کہ ہم گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب ان لوگوں کو کسی کو نہ اپنی عزت کا نہ اپنی زبان کا احساس ہو اور وہ مطالبہ کریں کہ جی ہم فلاں کی کارروائی سے، فلاں کی کارگزاری سے مطمئن نہیں، وہ سوائے ایک سیاسی مذاق کے اور ہمیں کچھ نہیں لگتا۔ عوام کو ان لوگوں کے چہروں کے بارے میں مکمل طور پہ پتہ لگ گیا ہے۔ عمران خان اس پوری گیم میں جیتے یا ہارے، ایک کارنامہ اس نے ضرور کیا ہے کہ سیاست کے گندے، بھیانک، غلیظ چہرے بے نقاب کر کے رکھ دیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔